الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے اور ہم سب اس مبارک مہینے میں داخل ہو گئے ہیں جس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ آج سے امت مسلمہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھیں گے۔ صبح سے شام تک کھانے پینے سے بچیں گے۔ روزہ اسلام کی ایک اہم بنیاد ہے جو ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزہ جب اللہ کے لیے ہے، بدلہ اللہ کی طرف سے ملنا ہے، تو پھر ہمیں پورے مخلص ہو کر روزے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ عام طور سے لوگ صبح سے شام تک بھوکے تو رہ جاتے ہیں، لیکن روزے میں جن چیزوں سے احتیاط کی ضرورت ہے ان سے بچتے نہیں ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ایک بہت ڈرنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش۔ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا اور آپ کا شمار ایسے روزے میں ہو۔ اس لیے ہم سب کو روزہ بھی رکھنا ہے اور اس کے لیے 2-3 کام کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ مخلص ہو کر نیت کو درست کر کے استحضار نیت کے ساتھ روزہ رکھیں کہ ہمارا روزہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ خوش ہو جائے اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارے روزے کا بدلہ صرف اللہ کی طرف سے ملنا ہے۔ آدمی یہ نیت کر کے رکھے۔ دوسری چیز، روزے میں اس بات کا خیال رکھے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے آدمی بچ جائے۔ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں ہر طرح کے اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے آدمی بچ جائے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنے کان سے کوئی غلط نہ سنے، پاؤں سے کچھ غلط جگہ پر نہ چلے، دماغ سے کچھ غلط نہ سوچے۔ اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو صرف آدمی کا جسم روزہ نہیں رکھتا ہے بلکہ جسم کا ایک ایک اعضا روزہ رکھتا ہے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ آدمی ہاتھ سے چوری نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ پاؤں سے گناہ کی جگہ پر چل کر نہ جائے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے گالی نہ دے، برا بھلا نہ کہے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ کان سے گانا اور دیگر ایسی چیزیں نہ سنے جو شریعت میں اجازت جس کی نہیں دی گئی ہے۔ اسی طرح دماغ ہے، دماغ سے کوئی ایسی چیز نہ سوچے جو اللہ کے لیے اللہ کو ناپسند ہو۔ آدمی اگر ان چیزوں کا خیال رکھے تو گویا اس کا پورا جسم روزہ رکھتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک اعضا روزے سے رہتے ہیں، اور یہی مطلوب ہے۔ تیسرا اور آخری پیغام یہ ہے کہ گناہ ہم چھوڑ دیں۔ رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے اور رمضان المبارک میں جو مطلوب ہے وہ یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ،
تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا پاس و لحاظ کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اس بات کا عادی ہو جاؤ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تاکہ تم اس بات کا عادی ہو جاؤ کہ ہم گناہ سے بچ جائیں۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اگر ہم نے گناہ چھوڑ دیا تو سب سے بڑی کامیابی ہم نے حاصل کر لی۔ تقوی کا یہی مطلب ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، گناہ چھوڑ دیں، ہر اس کام سے توبہ کر لیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے، ہم ان تمام گناہوں سے بچ جائیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو آپ یقین جانیے روزے کے فائدے ہمیں حاصل ہوئے، رمضان کی برکتیں ہمیں حاصل ہوئی، رمضان کی رحمتیں، مغفرتیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں حاصل ہوا۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو پھر بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے بحسن و خوبی انجام تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک کے ایک ایک وقت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ ساتھ ہی آخری گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب لوگ رمضان کے اس مہینے میں اپنا ایک جدول بنائیں، ایک نظام الاوقات بنائیں، زندگی گزارنے کا ایک سسٹم بنائیں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ ہمیں کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت جاگنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت تلاوت کرنی ہے، کس وقت ذکر کرنا ہے، کس وقت گھریلو ضروریات کو پورا کرنا ہے، کس وقت مطالعہ کرنا ہے، اور کس وقت کون سے کام ہوں گے جن میں اپنی ضروریات ہو اور عبادات کا خاص اہتمام ہو۔ اس کا پورا شیڈول ہم پہلے سے بنا لیں اور اس نظام الاوقات کی پورے رمضان پابندی کریں۔ اللہ توفیق بخشے، آمین۔